प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह 6:30 बजे आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही मैं माजरत खा हूँ, हफ्ते को ऑनलाइन नहीं हुए और मंडे को, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि चर्च नहीं खुला या इबादत नहीं हुई। इबादत भी हुई है लेकिन सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि मैं ना ज़रा शदीद बीमार रहा हूँ, तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके दिए हुए फजल से मुझे खुदा ने ताकत दी कि मैं आज सुबह चर्च आ सकता, और जब चर्च आए हैं तो फिर उसके साथ ऑनलाइन होने का फजल मिला। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शिवरिंग रही, बहुत ज़्यादा बुखार रहा, टेम्परेचर रहा, दर्द रही, तो मेरे गढ़ निकला हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रही। लेकिन पिछले ये 4-5 दिन से था, तो उसमें खुदावन ने मुझे कुछ दिनों तक संडे को भी मौजज़ाना तौर से खुदा मुझे चर्च लेकर आया। इससे पहले फ्राइडे में भी ऐसे, लेकिन उसके आगे पीछे मैं बेड पर रहा हूँ, कंटिन्यू बेड पर रहा हूँ। तो अब भी मैं बेड से उठकर जो है ना यहाँ पर आया हूँ। तो आप जितने हमारे साथ हर सुबह खुदावन के हुजूर इबादत के लिए उठते हैं, आप ज़रूर अपनी जगहों पर हमेशा इबादत के लिए उठा करें। और हमने ताकि अगर हम कभी ना किसी वजह से ऑनलाइन हो सकें, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम इबादत नहीं कर रहे हैं, चर्च नहीं खुला, चर्च खुला होता है। और अगर हमें पता होता है कि जहाँ हमारा शेड्यूल जो है, मुझे पता होता है कि जहाँ मेरा शेड्यूल जो है कहीं बाहर जाने का, ये कहाँ, तो वहाँ पर हमने इसका मुतबादल भी रखा हुआ है ताकि ऑनलाइन आप खुदा के कलाम को सुन सकें। तो लेकिन चूँकि ये अचानक से ऐसा होता रहा है, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। और ज़रूर आप खुदावंद के जलाल में आगे बढ़िए और खुदावंद की हम्द करें, खुदावंद की तमजीद करें। सो आज आपको एक बार फिर मॉर्निंग प्रेयर में गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए खुदावंद के नाम को जलाल दें और गाते हुए इसकी तारीफ करें।
کیسے کروں یا پھر ایسے کہوں گور میں تاری کیسے کروں میں دعائیں تجھ سے کرتا ہوں گور میں تعریف کیسے کروں میں دعائیں تجھ سے کرتا ہوں تو میرا کفیل ہو تو میرا کفیل ہو تو میرا کفیل ہو اے خدا میں بے بس ہوں یہ تو میرے لیے ہے آج تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا تو ہی مجھ کو زندہ رکھے گا تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا تو ہی مجھ کو زندہ رکھے گا تو میرا کفیل ہو تو میرا کفیل ہو تو میرا کفیل ہو اے خداوند میں بے بس ہوں ہیلیلویا آئیں یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں پریز دی لارڈ یہ زور دیا نا ہیلیلویا سو آئے تلاوت خداوندی کریں گے ایک بار خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں 11ویں باب میں ہم پہلے کرنتھین کے 11ویں باب میں آ گئے ہیں آج 11ویں باب کی ہم تلاوت کریں گے تو ویسے ہم موسٹلی 5 آیات پڑھتے ہیں لیکن چلیے آج 7 آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں پھر جہاں تک خدا ہمیں فضل دے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے آئیں تلاوت خداوندی کریں انجیل مقدس میں سے 11واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں وہ تلاوت کریں گے میری التماس ہے اپنے پیارے بھائی نومی سے کہ وہ آئیں اور تلاوت خداوندی کریں اور ان کے ساتھ ہماری چھوٹی بیٹی بھی آتی ہے چرچ رفایا آ جائیں تو اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ بھی ہمارے درمیان ہیں بنیش جنید آ جائیں پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے جو مرد سر ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے اور جو عورت بے سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کہ وہ سر منڈانے کے برابر ہے اگر عورت اپنی
اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے اور تو بال بھی کٹائے، اور اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ پاکلام کے پڑھے سنے جانے پہ آگے پڑھیں۔ جی۔ البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ جی پاکلام کے پڑھے سنے جانے پہ خدا کی برکت، خدا کی شکر۔ Praise the Lord. Hallelujah. میں نے اپنے آغاز میں ہی بتایا کہ عبادت ہفتے اور منڈے کو چرچ کھلا رہا اور عبادت ہوتی رہی، لیکن میں پچھلے ایک ہفتے سے بیمار رہا ہوں اور میرے گڑھ نکلا تھا، اور اب بھی میں بڑی مشکل سے اس کے دیے ہوئے فضل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور اس سے علاوہ پیچھے ایک دو عبادتیں ہم نے کی، جمعے کی، سنڈے کی، تو معجزانہ طور سے خدا نے مجھے سرٹن پیریڈ کے لیے شفا بخشی، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آئے آج ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ جتنے آپ لوگ ہیں، ضروری نہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ ہر روز ضرور 6:30 بجے خداوند کی عبادت کے لیے اٹھا کریں، عبادت کیا کریں، اور تاکہ سارا جلال یسوع کو ملے۔ اور جب ہم بھی خداوند میں آن لائن ہوتے ہیں تو آپ ضرور اس کلام کی خدمت کو سنتے ہیں۔ جتنے لوگ آن لائن ہیں، میں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں بھائی ایلون بابر کے لیے، اور زبیدہ سنیل کے لیے، ایسے کچھ اور نام بھی تھے، موبائل گر گیا وہ سمجھ نہیں آئی۔ تو آئے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور سارا عزت جلال اسی کو دیں گے اور اسی کی بڑائی کریں گے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے، اور اس کی شکر گزاری کریں گے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے 11واں باب، آج شکر گزاری کرتے کہ ہم 11ویں باب تک پہنچ گئے ہیں، اور 11ویں باب سے آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، 11ویں باب کی جو پہلی آیت ہے وہ جو ہے وہ 10ویں باب کی کہہ لیجیے آخری آیت کا وہ جو مفہوم چل رہا ہے، اسی میں وہ کہتا ہے۔ اصل میں وہ پولس سکھانا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے 11ویں باب کی جو پہلی آیت ہے، میں نے آپ سے بتایا کہ باب 10 سے زیادہ موافقت رکھتی ہے۔ تو پولس ابھی یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اپنے تمام افعال کردار کا جائزہ اس روشنی میں لیتا ہوں کہ ان میں دوسروں کا کس قدر فائدہ ہے۔ اب وہ کرنتھیوں سے کہتا ہے تم میری مانند بنو۔ تم کیا کرو؟ میری مانند بنو۔ اس کو انڈر لائن کر دیجئے۔ اچھا، یعنی میری تقلید کرو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ جیسے میں کیا کرتا ہوں؟ مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اس نے اپنے آس پاس کے دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی خاطر اپنے شخصی جو ہے وہ حقوق اور مراحت اور فوائد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ زبردست بات ہے کہ آپ مسیح کی خاطر جو ہے ایسا کر سکتے ہیں۔ ان کی نجات، یسوع کی قربت، ابدی بادشاہی تک انہیں لے کر جانے کے لیے آپ اپنی شخصی حقوق اور مراحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے پولس کی 9ویں باب کے اندر بہت خوبصورت بات سیکھی، ایون کہ اس نے جو اس کے حق تھے کلیسیا کے اس کے اوپر، اس نے تو اسے بھی چھوڑ دیا تاکہ انجیل کا حرج نہ ہو۔ میں نے 9ویں چیپٹر کو بہت اچھے سے سیکھا، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ رہے ہیں۔ تو پھر کھانے پینے کے حوالے سے کسی کو ٹھوکر لگتی تو وہ اس حقوق کو بھی چھوڑ دیتا جو اس کو حق تھا، جو اس کو مراحت تھی، تو اس نے اسے چھوڑ دیا تاکہ میں اس بھائی اس بہن کو بچا لوں۔ اور اس نے بہت کچھ پہنا، بہت کچھ اپنایا، صرف اس لیے کہ کوئی شخص مسیح کو، آپ کسی کو مسیح تک پہنچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے۔ میں شکر گزار ہوں کلیسیاؤں میں ان لوگوں کے لیے جو کلیسیا کا حصہ بن کر خداوند کے گھر میں کوئی صفائی کا کام کر لیتا ہے، کوئی کیمرے کا کام کر لیتا ہے، کوئی ساز بجا لیتا ہے، کوئی
جو ہے وہ اشرز کی کام کر لیتا ہے، کوئی چوکیداری کر لیتا ہے، اور کوئی جو ہے لیڈ کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے مختلف طریقے سے لوگ خداوند کی مدد، کوئی مالی طور پر، تو اور پھر کس طریقے سے آپ مسیح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ہاں آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی آزاد زندگی جئیں، لیکن آپ مسیح کی خاطر کیا کریں. آپ اپنی مراحات کو اور فوائد سے اپنے ہاتھ کیسے مسیح کی خاطر کھینچ سکتے ہیں. تو پولس کہہ رہا تھا میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنا ہوں. تو اب کرنتھیوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور خود غرضی سے اپنی آزادی کا اس طرح مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مسیح کی خوشخبری کی راہ میں رکاوٹ ہو. آج میں نے اور آپ نے اتنی زیادہ آزادی اپنا لی ہے کہ ہم نے مسیح کی خوشخبری کو ہی کیا کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، اور کئی لوگوں تک خوشخبری نہ پہنچے. ہم اتنے آزاد ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی آزادی، اپنے فوائد، اپنے حقوق، اپنی مراحات کو سنبھالنے کی خاطر جو ہے وہ مسیح کی خوشخبری میں رکاوٹ کا سبب بن گئے. تو پولس نے تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں، پولس ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے سب سے زیادہ دکھ اٹھائے، سب سے زیادہ کام کیے، سب سے زیادہ مکاشفات دے، سب سے زیادہ سفر کیے، سب سے زیادہ کلیسے، تو پھر تو جی چاہتا ہے نا کہ بھی آئی وانٹ ٹو میک ٹو پال. تو جب ہمارا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم پولس کی طرح بنے، تو پولس واز سیئنگ ہیئر ہاؤ کین یو میک لائک می. مجھ پر وہ کر دیا، اچھا چلے لائٹ کے لیے ٹھیک ہے. تو وہ یہاں بتا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ پھر آپ کس طریقے سے بن سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے خود غرضی سے اپنی آزادی کا اس طرح مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مسیح کی خوشخبری میں رکاوٹ ہو یا کسی کمزور بھائی کی دل آزاری ہو. مزہ تو یہ ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ خدا کی خوشخبری کو پھیلائیں، اور اس میں رکاوٹ نہ آنے. قربان کر دو اپنے فائدے، قربان کر دو اپنے حقوق، قربان کر دو اپنے مراحت کو، قربان. اچھا میں تو یہاں پر دیکھیں، آپ کے پاس حق ہے آزادی کا، آپ کے پاس آپ کا رائٹ بھی ہے. میں پولس کا سب سے بڑا حق میں بتا رہا ہوں. مجھے کرنتھس کی کلیسیا پر میں نے بڑے مسائل پڑھے تھے، لیکن مجھے کرنتھس کی کلیسیا پر اب افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں جس نے اتنی خدمت کی، لیکن کرنتھس کی کلیسیا نے مالی مدد اس کی نہیں کی، جس میں 9ویں چیپٹر میں اس نے بڑا سکھایا. تو اس نے اس فائدے کو بھی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، بس انجیل کی خوشخبری میں حرج نہ ہو. تو میں یہ پولس کہتا ہے میری مانند بنو. کتنے کتنے میں اپنے حق نو چھڈیا، اپنے مراحت کو چھوڑا، اپنی آزادی کو چھوڑا. آئی ہیو فریڈم. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آزادی ہے، تو لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا. میرے پاس حق تھا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. جس کلیسیا کی پاسٹر خدمت کرتا ہے، اسی کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سب ذمہ داریوں کو وہ نبھائے، لیکن اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا تاکہ انجیل کی. تو یہاں پر 10واں چیپٹر 11ویں باب کی پہلی آیت میں کمپلیٹ ہوتا ہے. آئیں ذرا دوسری آیت میں، دوسرے 11ویں باب کی دوسری آیت سے 16ویں آیت تک ایک ٹاپک چلتا ہے، اور وہ ٹاپک ہے عورتوں کے سر ڈھانکنے کے بارے میں. سبت مجھ سے کل سوال پوچھ رہی تھی، تو میں نے اسے اچھے سے سمجھایا. اب آپ اور میں بھی مل کر سیکھیں گے. عورتوں کے سر ڈھانپنے کے حوالے سے پاکستان، دنیا بھر میں ہی نہیں، پاکستان میں بھی بڑی کنفیوژن ہے. اسلام آباد اور کراچی اور سب جگہوں پر نہیں، لیکن کسی جگہوں پر یا زیادہ پڑھے لکھے طبقے کے اندر یا پھر تو سر ڈھانپنا چاہیے یا نہیں ڈھانپنا چاہیے. تو بڑی کنفیوژن ہے لوگوں کی. تو آئیں ذرا آج اس کو سیکھیں گے. تو یاد رکھیے دوسری آیت سے 16ویں آیت تک عورتوں کے سر ڈھانپنے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. تو آیت 2 سے 16 عورتوں کے سر ڈھانپنے کے اہم موضوع کے لیے جو ہے وہ وقف کیا گیا ہے. سو باپ کی باقی آیات کا جو تعلق ہے 16 کے بعد جو ہے، یعنی 17 سے 24ویں آیت تک، وہ پاک عشاء کے یا عشاء ربانی کے موقع پر غلط رویوں کے ساتھ آنا، اس میں شامل ہونا، اس کے بارے میں. تو باپ کے پہلے حصے پر بہت جو ہے بحث اور تہمیس ہوتی رہی ہے
تو بعض کہتے ہیں کہ اس ہدایت کا اطلاق صرف پولوس کے زمانے پر ہوتا ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جب کسی بات کو نہیں ماننا ہوتا تو وہ کہتے جی یہ اس زمانے پر ہوتا ہے. جو تو اس زمانے سے ہونا چاہیے، پھر سارا کچھ ہی اسی زمانے پر ہونا چاہیے تھا. تو جب شاگردوں کی بات آتی ہے بہت ساری کی کہ جی وہ جو ہے وہ ایک بات مجھے یاد نہیں آ رہی، تو اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ صرف شاگردوں کے لیے. تو اگر وہ صرف شاگردوں کے لیے ہے تو پھر باقی باتیں بھی ان کے لیے ہونی چاہیے. آئیں اور پھر کچھ کہتے ہیں سب ڈھانپنے کے حوالے سے کہ جی یہ تو پالوس نے کہا تو یہ صرف اس زمانے کے لیے. تو ایک تو یہ نظریہ، لیکن آئیں آگے پڑھتے. تو بعض جو ہے یہاں تک کہتے ہیں مطلب نظریہ ہے کہ ان آیات میں عورتوں کے خلاف پولوس کا تعصب چھلکتا ہے. اب یہاں پر تو پولوس کو ہم جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں یا ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں، اور یہی وجہ جب آپ ایسی بات ایسی چیزیں سوچتے ہیں تو مخالف بھی ان باتوں کو لے کر رول قدس کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس میں پولوس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ جو کچھ لکھا ہے وہ رول قدس سے الہام سے لکھا گیا. تو جب ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم روح القدس کو بھی بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور الہام کے ہونے کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو الہام بھی نہیں مانتے. کیونکہ جب آپ ڈائریکٹ کسی آدمی کی بات کرتے تو اس کا مطلب ہے وی آر سیئنگ دس از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ. تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ وی آر سیئنگ دیٹ. تو اگر ہم یہی کہہ رہے ہیں تو پھر تو ایسی بالکل ہی گئے گزرے. ہم صرف پولوس پر نہیں یہ بات کر رہے بلکہ ہم نے کلام کا بھی انکار کر دیا. تو کہتے جی یہ پولوس کا تعصب چھلکتا ہے. تو اس لیے کہ وہ خود جو کوارا تھا، اور مگر بعض لوگ کلام پاک کے اس حصے کی تعلیم کو قبول کرتے ہیں. ہلیلویا. دیکھیں جب آپ کلام کو مانتے ہیں تو بیچ میں سے پولوس بھی ہٹ جاتا ہے اور روح القدس اور خدا کا الہام سامنے آ جاتا ہے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے، ہمارا کامل ایمان ہے. جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کا ایک نقطہ ایک سوشے پر بھی ہمارا ایمان ہے اور وہ ہرگز نہ ٹلے گا. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. ہلیلویا. تو پیچھے تو کوئی مصنف ہے اس کی بات ہی نہیں رہی، کیونکہ ان مصنفوں کو روح القدس نے اپنے کنٹرول میں لے کر کلام کو جو ہے وہ تحریر کروایا ہے. اسی لیے میں تو یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اگر کلام ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یا ہمیں کوئی اس کا سمجھانے والا بھی نہ ملے اور ہمیں خود بھی سمجھ نہ آئے، لیکن ایک چیز ہمیں بہت بلیس کرتی ہے اور وہ قائم رکھ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا اس کلام پر کامل ایمان ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. تو ایمان ایسی بڑی طاقت ہے. ایمان کو ثبوت نہیں چاہیے ہوتا، ایمان کو آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہیے ہوتا. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہوتی ہے. ہلیلویا. وہ ایمان اسی کو کہتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے خود کتاب مقدس کے ہر نقطے ہر سوشے کے اوپر. تے بھی بندہ بینکیاں مارتا ہے جدوں نے نہیں مننا ہوتا. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کلام کی تعلیم کو بڑے اچھے سے قبول کرتے ہیں اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ ان کو پوری طرح اس کی سمجھ بھی نہ ہو تو بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں. ہلیلویا. اینو ہی تے فرما برداری کہندے نے. سمجھن سمجھان سے اوپر ہے ایمان اور فرما برداری. چلے جی آئیں آیت 2 کو دیکھتے ہیں. پڑھ دیجئے ذرا آیت 2. میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے. پہلے تو پولوس کرنتھیوں کی تعریف کرتا ہے. آیت کو انڈر لائن کیجئے. تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو. روایتوں سے مراد انڈر لائن کریں، روایتوں کو دائرہ لگا دیجیے، اس پر ہم بات کریں. مراد وہ رسوم اور روشیں نہیں جو گزشتہ برسوں کے دوران کلیسیا میں پیدا ہو گئی تھی، بلکہ مراد ہے کہ پولوس کی الہامی ہدایات. ایتھے آئی نا گل. یاد رکھیے پولوس کی کوئی بھی ہدایت وہ الہامی ہے اور کوئی بھی تحریر ہدایت
نصیحت جو لکھی گئی ہے وہ الہامی ہے، ہمارا کامل ایمان ہے۔ تیسری آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ آمین۔ اب پولس جو ہے وہ عورتوں کے سر ڈھانپنے کے بارے میں کے موضوع کا تعارف کراتا ہے۔ پولس کی اس ہدایت کے پیچھے یہ حقیقت ہے، ذرا کار فرما ہے کہ ہر معاشرہ دو ستونوں پر استوار ہے، ہر معاشرہ، اور وہ دو ستون کیا ہیں؟ اختیار اور حکم، یعنی اختیار کی اطاعت، اختیار یعنی حکم، اختیار کی اطاعت۔ کوئی معاشرہ یا جماعت جو ہے وہ برسر عمل رہ نہیں سکتا جس میں ان دو اصولوں کی پابندی نہ ہوتی۔ اختیار اور اطاعت کے حوالے سے پولس 3 عظیم تعلقات کا بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے اختیار اور اطاعت؟ دیکھیں، اختیار حکم کو کہتے ہیں، جس کے پاس حکم ہوتا ہے اصل میں وہ اختیار رکھتا ہے، اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اصل میں اس کے پاس حکم ہوتا ہے۔ پھر اطاعت کرنے والا چاہیے، تو اطاعت کرنے والا جو ہے وہ تو ایک تابع فرما ہوتا ہے اور ایک حکم ماننے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ بائبل کی ترتیب دیکھ لیجئے تو آپ افسیوں کے خط میں اگر دیکھیں تو افسیوں کے خط میں آپ کو ملے گا کہ میں تھوڑا سا بتاتا چلا جاؤں کہ اختیار اور اطاعت میں کیا ہے۔ یہاں پر ایک پوری ترتیب ہے اس معاشرے میں، دنیا میں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ماں باپ کو کہا گیا کہ تم کیا کرو، حکم دو، اختیار رکھو، اور بچوں کو کہا گیا تم فرما برداری کرو، اطاعت کرو، تابع داری کرو، رائٹ۔ پھر شوہر کو کہا گیا کہ تم حکم اور اختیار رکھو، اور بیوی کو کہا گیا کہ تم کیا کرو، اطاعت کرو، اس کی تابع داری کرو۔ یہ پوری دنیا میں خداوند نے یہ کام کیا۔ مالک کو کہا گیا حکم رکھے، اختیار رکھے، اور نوکر کو کہا گیا کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ اور ماں باپ کو جیسے میں نے بتایا، تو یہ ایک پوری ترتیب ہے جیسے کہ بتایا گیا، اور مسیح کو حکم اور اختیار دیا گیا، اور کلیسیا کو کہا گیا کہ اس کی اطاعت رکھے۔ یہاں پر پولس 3 جو ہے وہ عظیم تعلقات بیان کرتا ہے۔ نمبر 1 کو دائرہ لگائیں اول، اور وہ یہ ہر مرد کا سر مسیح ہے، ہر مرد کا، انڈرلائن کریں۔ مسیح خداوند ہے، سر کون ہے؟ مسیح خداوند، اور انسان اس کا متعی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ انسان اس کا کیا ہے؟ متعی ہے۔ دوسرا، عورت کا سر مرد ہے، یعنی سر سے مراد سرداری۔ سرداری کا درجہ مرد کو دیا گیا ہے، وہاں پر کس کو دیا گیا ہے؟ مسیح کو دیا گیا ہے، سر کا درجہ، سرداری کا درجہ۔ اور انسانوں کو کیا کہا گیا؟ متعی رہنے کا، اطاعت کرنے کا۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ عورت کا دوسرا جو بتایا گیا، عورت کا سر مرد ہے، اس کو انڈرلائن کریں۔ تو سر کیا ہے؟ سرداری کا درجہ کس کو دیا گیا ہے؟ مرد کو، اور عورت اس کے اختیار کی متعی ہے۔ کلیئر؟ تیسرا بتایا گیا ہے، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ تو ذات الہ میں بھی ایک اقنوم کو اختیار، حاکم کا درجہ ہے، اور دوسرے اقانون کو برزبا رغبت ماتحتی قبول کرتا ہے۔ یعنی سرداری اور اطاعت تابع فرمانی کی مثالیں ہیں۔ یعنی سر یعنی سرداری، اور اطاعت یعنی تابع فرمانی کی یہ مثالیں خود خدا نے بنائی ہیں، اور کائنات کی ترتیب اور نظام میں ان کا بنیادی یہ حیثیت رکھتی ہیں۔ اب آپ نے سنا 3 مثالیں دی گئیں۔ ایک دی گئی کہ ہر مرد کا سر مسیح ہے، مسیح سر ہے، تو مطیع یا اطاعت یا تابع فرمانی کون کرے گا؟ انسان۔ پھر لکھا ہے
عورت کا سر مرد ہے، تو سرداری کسے دی گئی؟ مرد کو دی گئی۔ عورت کیا کرے گی؟ متعی ہوگی، اطاعت کرے گی، تابع داری کرے گی۔ پھر مسیح کا سر خدا ہے۔ ذات الہ میں بھی ہم نے سیکھا کہ میں بھی ایک اقنوم کو اختیار اور حاکم کے درجہ ہے، اور دوسرے قانون کو کیا ہے؟ رغبت ماتحتی کا جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو یعنی سرداری اور اطاعت اور تابع فرمانی ہے۔ ابتدا ہی میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اطاعت یا تابع فرمانی کا مطلب کمتر یا ادنا ہونا نہیں ہے۔ اے ذرا غور نہ سننا، کبھی کبھی ایسی سوچنے ہیں۔ میں نے اکثر جب نکاح پڑھایا تو میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو۔ جب یہاں پر وضاحت کرتے ہیں کہ اطاعت کا مطلب ہے تابع فرمانی، تو تابع فرمانی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمتر ہے جو تابع داری کرے گا یا ادنا ہونا ہے، نہیں۔ مسیح خدا باپ کے تابع ہے، بولے مسیح خدا باپ کے تابع ہے، مگر اس سے کمتر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ وہ جوہر میں جلال میں ایک ہے، ہلیلویا۔ اور نہ عورت ہی مرد سے کمتر ہے، حالانکہ اس کے تابع اور متعی ہے۔ منو دسو خدا نے عورت کو کس چیز سے کم بنایا؟ ایک بھی چیز سے کم نہیں بنایا۔ خدا نے اسے بلیس کیا ہے، خدا نے اسے شانہ بشانہ اسے کھڑا کیا ہے، لیکن اس کے حصے میں یہ ہے کہ وہ تابع متعی فرما برداری کرے، جیسے مسیح نے کی۔ واہ! تو کیا مسیح کمتر ہے؟ تو کیا عورت کمتر ہے؟ کیا جب بنی نوع انسان مسیح کی سرداری کو مانتا ہے تو کیا یہ کمتر ہے اس کی تابع داری کرنا؟ ہرگز نہیں۔ آئیں چوتھی آیت دیکھیے، مجھے ٹائم ضرور بتا دیجیے گا کیونکہ مجھے لائٹ گئی ہوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہم اس کو ٹائم سے کمپلیٹ کر لیں گے۔ چوتھی آیت، جو مرد، یہ لکھا ہے، جو مرد سر ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ تو سر کون ہے مرد دا؟ مسیح ہے، سمجھے؟ جو مرد سر ڈھانکے ہوئے دعا نبوت کرتا ہے، سر ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ تیجا کدی کدی سی جب اپنا سر کہنے تو اپنا ہی سر سمجھ لینے، جبکہ اوپر لکھا ہے کہ ہر مرد کا سر کون ہے؟ مسیح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ مسیح کی سرداری کا انکار کرتا ہے۔ اگر جماعت میں کرسچن عبادت میں اگر کوئی شخص اپنے سر پر سر ڈھانک کر عبادت کرتا ہے تو وہ مسیح کی سرداری کا، اس کے اختیار کا، اس کے حاکم ہونے کا، اس کے حکم کا انکار کرتا ہے، اس کی بے حرمتی کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ضرور ہے کہ جماعت میں ضرور ہے کہ یہ بات سکھائی جائے کہ سر سے مرد جو ہے نا وہ سر نہ ڈھانپے، کیونکہ یاد رہے کہ مرد کا سر مسیح ہے۔ یوں کہیں کہ وہ مسیح کو اپنا سر تسلیم نہیں کرتا، وہ مسیح کو اپنا سردار تسلیم نہیں کرتا، وہ مسیح کی سرداری تسلیم نہیں کرتا، وہ مسیح کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، وہ مسیح کے اختیار کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ نہایت بے عزتی کی حرکت ہے، اس لیے اس کو کلیسیا میں سے منع کیا جائے۔ اگر کوئی جانے میں بھی کرتا ہے اور انجانے میں بھی کرتا ہے تو ضرور ہے کہ آپ اس کی جو ہے اسے بتائیے۔ پانچویں آیت، اور جو عورت سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنا سر کو بے حرمت کرتی ہے۔ ہون سن لو، جو عورت بے سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے۔ جو عورت بے سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے۔ یہ آیت لکھیے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ عورت کا سر کون ہے؟ مرد ہے یا نہیں؟ گویا وہ کہتی ہے، اگر ایسا کرتی ہے کہ میں مرد کو گویا وہ کہتی ہے کہ میں مرد کو خدا کی دی ہوئی سرداری کو نہیں مانتی،
اچھا یہ سرداری مرد کو کس نے دی ہے؟ مجھے یہ بتائیے، خود اس نے دی؟ بتائیے، آپ سن رہے ہیں، بتائیں مرد کو یہ سرداری خود کس نے عورت کے اوپر مرد کو حاکم ٹھہرایا؟ مجھے یہ بتائیے۔ خدا نے، مرد نے خود تو اختیار نہیں کی، یہ تو خدا نے کہا کہ تو بھی اختیار رکھے گا اور تو فرما برداری کرے گی۔ اگر کوئی عورت اپنا سر ڈھانپے بغیر دعا کرتی ہے یا نبوت کرتی ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ جڑے خدا نے تینوں اختیار میرے تے دیتا ہے نا، یا میرے تے حاکم ٹھہرایا ہے، یا میرے تے سردار یا سرداری ٹھہرائی ہے، میں اس خدا نو نہیں مانتی، نہ او دے اس اختیار نو ماننی ہے جنہیں تینوں میرے تے حاکم ٹھہرایا ہے۔ تو نہ وہ خدا کو مانتی ہے اور نہ وہ خدا، نہ وہ اس مرد کو۔ تو وہ دو طرح سے بےزتی کر رہی ہوتی ہے، مرد کی بھی، تو مرد کی تو بےزتی دی خیر ہے، کوئی گل نہیں، لیکن کتنے حیرت کی بات ہے کہ وہ دعا یا وہ نبوت کیسے باعث سے برکت ہو سکتی ہے جبکہ وہ خود اپنے رویے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا میں جب وہ سر نہیں ڈھانپتی تو گویا وہ کہتی ہے کہ میں مرد کو خدا کی دی ہوئی سرداری کو نہیں مانتی اور اس کی اطاعت نہیں کروں گی۔ آیت اگر 4 اور 5 سے قطعی واضح ہے کہ جہاں دعا اور نبوت کا تعلق ہے، عورت کا سر ڈھکا ہوا اور مرد کا سر ننگا ہونا چاہیے۔ جن عورتوں کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، ہلو، جن عورتوں کو نہ سمجھ آئے کہ بھی منو سر ٹکنا چاہیے کہ نہیں ٹکنا چاہیے، تو وہ پتہ کیا کرے، وہ مردوں کو دیکھے اور ان کے الٹ کر لے۔ تو مرد نو جدو بھی وہ ویکھے گی تو دسو مرد کا سر کی ہوئے گا؟ بتائیے، جواب دیجیے، کیا ہوگا دعا میں؟ مرد کا سر نہیں، مرد کا سر دیکھے تو پھر وہ اس کے الٹ کر لے، تو مرد کے سر کو دیکھے گی تو کیا ہوگا اس کے سر پر؟ نہیں سمجھ آئی گل، میں بتاتا ہوں۔ جب وہ کسی بھی دعا میں، عبادت میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بھی عورت کو نہیں سمجھ آتا کہ مجھے دعا میں سر ڈھانپنا چاہیے یا نہیں ڈھانپنا چاہیے، تو وہ ایسا کر لے کہ مردوں کو عبادت میں دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو مردوں کا سر جو ہے وہ ڈھانپا نہیں ہوتا تو وہ اس کا الٹ کر لے، تو الٹ کیا کرے گی؟ وہ اس کا سر ڈھانپ لے گی۔ تو سیدھا جہا حال اگر انہوں نہیں سمجھ آندی کہ منو کی کرنا چاہیے تو وہ مردوں کو عبادت میں، کرسچن عبادت میں دیکھ لے کہ ان کے سر کیا ہیں، ان کے سر نہیں ڈھانپے ہوئے، اس لیے اس کا الٹ کر لے کہ اپنا سر ڈھانپ لے، کیونکہ یہ دونوں کے لیے خداوند نے کیا کیا ہے؟ ٹھہرایا ہے۔ اور یہ دونوں جب ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرد سر نہیں ڈھانپتا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یسوع کی سرداری کو مانتا ہوں، ہیلیلویا، میں اس کی اختیار کو مانتا ہوں۔ اور جب عورت سر کو ڈھانپتی ہے تو کہتی ہے کہ میں اپنے خدا کی اور اس مرد کی جس کو اس نے مجھ پر حاکم ٹھہرایا ہے، میں اس کی سرداری کو مانتی ہوں، ہیلیلویا۔ تو وہ مرد اور خدا دونوں کی بےزتی نہیں کرتی۔ جب یہ لکھا نا کہ تو اپنے سر کی بے حرمتی کرتی ہے، تو اپنے سر کی بے حرمتی کرتا ہے، تو دوسرے لفظوں میں تو اپنی سرداری کا انکار کرتی ہے۔ اگر مرد سر ڈھانپ کر کرتا ہے تو وہ مسیح کا انکار کرتا ہے، اور جب عورت سر ڈھانپے بغیر نبوت یا دعا کرتی ہے تو وہ خدا کی جو ہے وہ سرداری کو اور حکم کو نہیں مانتی۔ سوائے میرے ساتھ مل کر دیکھیے، دراصل جماعت یا کلیسیا کا ذکر جو ہے آیت 17 سے پہلے نظر نہیں آتا، اس لیے سر ڈھانکنے کی ہدایت کو کلیسیا کی اجتماعات تک محدود نہیں کیا جا سکتا کہ بھی صرف جڑانا کلیسیا دی جماعت تک، بلکہ وہ جب بھی اور جہاں بھی دعا مانگے یا نبوت کرے اس کا سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور میں حیران ہوں، آج بڑے نئی ورشپ لڑکیاں نکلی ہیں، تو
انہوں نے ویسٹرن کلچر جو ہے وہ اپنایا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو وہ زیادہ ایجوکیٹڈ سمجھتی ہیں، یا فضل کو سستا فضل جانتی ہیں، تو وہ بغیر سر ڈھانپے جو ہے وہ ورشپ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ جا کر سرچ کر لیجئے، میں نے ایک بیٹی کو دیکھا، پاکستانی گاسپل سنگر ہے، اس کا نام ہے صدف یوسیس، ایسے ہی ہے، صدف یوسیس۔ وہ امریکہ کے اندر کھڑی ہو کر سر پر دوپٹہ لے کر اور بہت ہی خوبصورت آواز میں امریکن گیت گا رہی ہے۔ اس نے خداون، اس نے سر ڈھانپ کر اس نے خدا کی سرداری کو مانا ہے، اور اس نے جس مرد کو اس پر محکم ٹھہرایا ہے اس کی حکم اور اختیار کو مانا ہے، اور یہ خدا کی۔ تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں، اسی تے اپنے ہی ملک چ اور کدری دبئی تک کی ساری اپروچ ہوئے تے اسی اوتھے تک کی جڑے نا اسی گلاں پھولے نے، لیکن میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے تابع فرما برداری کی ہے، انہوں نے اپنے کلچر میں بھی کی ہے، انہوں نے امریکہ میں بھی کیا، انہوں نے دبئی میں بھی کی ہے۔ تو خدا کا میں ایسی بیٹیوں کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ کل ہم اس پر پھر آگے بات کریں گے۔ ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ دیکھ لیجیے ذرا، ہو گیا؟ اچھا سوری، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا آگے یا پیچھے ہوا ہے۔ تو اب کل سے ہم جو ہے کتنی آیت کو دیکھیں گے؟ 6 آیت کو دیکھیں گے، جہاں پر لکھا اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے، اور اگر عورت کا بال کاٹنا یا سر منڈھانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی بھی اوڑھے۔ تو اس کو ہم کل اس بات پر غور کریں گے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور ضرور میرے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند مجھے اچھے سے ہیل کرے، اور اس سے علاوہ آگے بڑھیے، خداوند کے نام کو جلال دیجیے، ہر صبح اٹھیے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر آن لائن ہو سکے یا نہ ہو سکے تو چرچ ہر روز کھلتا ہے، آپ بھی ہر روز اپنے خدا کی عبادت کریں، اور جب بغیر اس کے شیڈول کے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ذرا آن لائن ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ادروائز ہم نے اس کا متبادل رکھا ہوا ہے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ آئیں دعا کریں، بنش سے میری التماس ہے کہ وہ آئے آج کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرے، اور ہم آگے بھی چیزوں کو سیکھیں گے۔ بڑا زبردست ہمارے بات چیت چلے گی۔ گاڈ بلیس یو۔ قدوس قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری شکر یس گزاری لارڈ، کرتی ہوں۔ تیرے ہیلیلویا، فضل اور تیرے رحم کے لیے تھینک یو لارڈ، تھینک یو تیرے ترس اور تیرے پاک روح تھینک کے یو لیے، ہولی تیرے زور، تیرے فادر، مسا، تیری قدرت کے لیے، یس تیرے عجیب لارڈ، کاموں کے لیے یو آر خداوند لارڈ آف دا خدا، جو لارڈ، یو ہماری آر زندگی المائٹی پر نازل گاڈ۔ کرتا۔ بھائی آصف اے تاج کے خداوند لیے خدا، شکر میں دل سے خداوند، تیرا شکر ذیشان ادا مسیح کے کرتی لیے ہوں، شکر تیرے نام کی خداوند، ستائش زائدہ کرتی سنیل کے لیے اور تیرے شکر، نام کو ایونجلسٹ پکارتی، جاوید کیونکہ تو نسیم کے ہمارا لیے زندہ شکر خدا ہے، خداوند، تو سب کچھ کرنے بابر کی قدرت ایلون بابر رکھتا کے ہے۔ لیے تیرا اے شکر خداوند خداوند، خدا، آج کے دن کے تیرا لیے اور شکر اس لمحات کے خداوند، لیے اے رب اے العباد، نورین میں بابر تیرا کے لیے شکر تیرا ادا شکر کرتی ہوں۔ خداوند، اے خداوند تیری خدا، بڑائی ہو جتنی زندگیاں خداوند، یہاں پر تیرا موجود شکر ہیں، اے خداوند، خداوند خدا، ان عظیم زندگیوں اللہ کے کے لیے لیے اے تیرا خداوند شکر، خدا، میں علیشا کے تیری لیے تیرا برکت شکر چاہتی ہوں کہ خداوند، ہر خداوند سویرے ایک یہ ایک اٹھ شخص کر کے لیے تیرے خداوند، نام کو عزت اور ربا یا جلال ربا دیتی۔ لکا اے شدا، خداوند ربی یا خدا، ربا ان لکا کے لیے شدا، میں تیری برکت ہندا چاہتی ہوں، ربی ان یا کے ربا گھرانوں لبا پر، رکا ان کی شدا، ربی یا اولاد پر، ربا، اے خداوند ہندا خدا ربی یا تیری ربا برکت لکا طاقت شدا، ٹھہرے۔ ربا لبا، اے خداوند ہندا ربا لبا جو لکا بہن شدا، بھائی ربا ہمارے لبا، ساتھ آن لائن ہیں، ہندا ربا اے لبا خداوند لبا ان لکا زندگیوں شدا، کے لیے اے خداوند خدا، میں ہندا تیری ربا ربا برکت لکا چاہتی شدا، ہوں، ربا لبا، اپنے جلال ہندا قوت ربی یا قدرت ربا کو لبا نازل رکا، کر بلش اور ان لارڈ، کی ان زندگیوں کے سے خاندانوں کلام پر کر تیری اور انہیں برکت، اپنے جلال ان کی قوت زندگیوں قدرت پر میں تیرا استعمال قدرت والا کر۔ اے ہاتھ، خداوند ہبا خدا، میں ربا تیری لکا شدا، برکت، تیرا ربا لبا مسا، رکا تیری شدا، قوت چاہتی ہوں۔ اے ہندا ربی یا خداوند ربا خدا، لبا رکا کلیسیا میں شدا، جو ربا لبا، بیمار ہیں ان کی یس بیماری لارڈ، یسوع یس کے نام لارڈ، سے یس جاتی رہے۔ لارڈ، یس اے لارڈ، خداوند خدا،
خدا میں آج کے کلام کے لیے اے خداوند خدا تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری برکت چاہتی ہوں۔ آج کا کلام اے خداوند خدا ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اے خداوند خدا میں اسی طرح تیرے بندہ کے لیے اے خداوند خدا تیری حضوری میں شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے خداوند خدا تو اپنے بندہ کو مکمل شفا دے، ہر طرح کی کمی کمزوری یسوع کے نام سے جاتی رہے، ابلیس کے ہر طرح کے منصوبے یسوع کے نام سے فیل ہوں۔ اے خداوند جو تیرے بندہ کے خلاف ہے، اے خداوند جو تیری خدمت کے خلاف ہے، جو تیرے کلام کے خلاف ہے، انہیں ہم یسوع کے نام سے ڈانٹتے باندھتے اور حکم دیتے ہیں کہ یسوع کے نام سے دور ہو اور تیرا بندہ مکمل شفا پائے، یسوع کے نام سے تیری شفا آئے۔ اے خداوند تیری قدرت آئے، تیرا رحم آئے، تیرا ترس آئے، تیری برکت آئے، تیرا فضل آئے، تیرا رحم آئے۔ اے خداوند تو قدرت سے بھرا خدا ہے، اے خداوند خدا ہم اس قدرت کو چاہتے ہیں، اس فضل کو چاہتے ہیں، اس جلال کو چاہتے ہیں، اپنی حکمت کو نازل کر اور اپنے بندہ کو شفا دے۔ اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے، تیرا مسا آ کر ٹھہرے۔ اے خداوند میں تیری برکت چاہتی ہوں، اے خداوند جو کلیسیا میں اے خداوند خدا بے اولاد جوڑے ہیں، اے خداوند جنہوں نے اے خداوند دعائیں ریکویسٹ تیرے بندہ کو دی ہیں، اے خداوند ان نام بنام پر اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں، اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر، اپنی برکت کو نازل کر، اپنے جلال کو نازل کر اور انہیں اولاد جیسی نعمت عطا کر، اولاد تیری طرف سے میراث ہے۔ اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے، تیرا رحم آ کر ٹھہرے، تیرا ترس آ کر ٹھہرے، تیری برکت آ کر ٹھہرے۔ اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور تیرے نام کو عزت و جلال دیتی ہوں۔ آج پورے دن پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے، تیرا رحم آ کر ٹھہرے، جو کچھ کرے جو کچھ سوچے تیری روح اور تیری ہدایت سے کرے، ہمیں فضل دے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا تیرے جلال کے لیے ہو۔ اے خداوند اپنی حکمت کی باتیں ہماری زندگیوں پر نازل کر۔ اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں ہر ایک بات کے لیے۔ اے خداوند جو تو ہماری زندگیوں پر نازل کرتا ہے، ان ساری باتوں کے لیے، ان ساری نعمتوں کے لیے، ان سارے فضل کے لیے ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے اور تیرے نام کی ستائش کرتے۔ تو ہم سبوں کو چھو اور اپنے جلال قوت قدرت میں استعمال کر، تیری برکت آ کر ٹھہرے، تو چھو اور پاک کر۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔ آمین، ہیلیلویا، تھینک یو جیسس۔ سو 27 تاریخ کو ہمارا کلیسیائی روزہ ہے اس منتھ میں، تو اگر خداوند آپ کو توفیق دے آپ ہمارے ساتھ کلیسیائی نظام میں قائلیت میں آ کر 27 تاریخ کو روزہ ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور جتنے لوگ کلیسیائی ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس روزے میں شامل ہوں تو روزہ رکھنے کی قائلیت آپ کو ملتی ہے، تو آپ اپنا نام ضرور لکھوائیں اور نام لکھوا کر ضرور 4:30 بجے ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوں، اور نام لکھوا کر ضرور آئیے، تاکہ ہم اس لیے نام کا کہتے ہیں تاکہ ہم اچھے سے انتظام کر سکیں اور روزہ بھی ہم یہیں کھولیں گے۔ آئے خداوند کی اس کا یہ دعا کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی ہے۔